Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ کو بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع کے مطابق IMF نے جون 2024 سے گیس کی قیمتوں میں 6 ماہی بنیاد پر پھر اضافے اور بجلی چوری روکنے، ترسیلی نظام بہتر بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ سال 2024 تا 25 میں بجلی ٹیرف کی سالانہ ری بیسنگ کا نوٹیفیکیشن بروقت جاری کیا جائے، تب کہ پاور پرچیز ایگریمنٹس پر نظر ثانی اور زرعی ٹیوب ویلز کی سبسڈی میں اصلاحات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنوری 2024 تک گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 2083 ارب روپے رہا۔ IMF نے تمام کھاد کمپنیوں سے گیس کی مکمل قیمت وصول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت نے مختلف علاقوں اور صنعتوں کے لیے گیس قیمتوں میں فرق کم کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے اور گردشی قرضے کی روک تھام کے لیے صارفین سے مکمل کاسٹ ریکوری کا پلان تیار کر لیا ہے۔ بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ 2600 ارب روپے سے زیادہ رہا۔ حکومت نے مالی سال 2024 تا 25 میں گردشی قرض میں کمی یا اسٹاک برقرار رکھنے کے لیے اصلاحات کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ IMF نے جون تک بجلی سیکٹر میں گردشی قرضے کا 2300 ارب روپے کا ہدف پورا کرنے پر زور دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کاسٹ ریکوری کے لیے یونیفارم گیس پرائس متعارف کرانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس ٹیرف میں ایڈجسٹمنٹ کے وقت غریب گھرانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ سابق صدر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عارف علوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مالک صرف سویلین ہیں، اس وقت نظریں عدلیہ کی طرف ہیں۔ 6 ججز نے آواز اٹھائی ہے۔ سیالکوٹ میں ڈسٹرکٹ بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر عارف علوی نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ میرا واسطہ بہت پرانا ہے۔ ان سے پوچھا کہ ہم بند گلی میں تو نہیں چلے گئے، تو انہوں نے جواب دیا راستہ نکلے گا۔ عارف علوی نے کہا جب کوئی بند گلی میں چلا جائے تو معاملات تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ سیاسی جماعت اس لیے بناتے ہیں کہ راستہ نکلتا ہے۔ عمران خان اس لیے کہتے ہیں آئین کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور بات چیت حل ہے۔ سابق صدر نے کہا کہ پاکستان کے مالک صرف سویلین ہیں، حقیقی آزادی خودداری سے ملتی ہے۔ عمران خان جیل میں رہے گا مگر ڈیل نہیں کرے گا۔ کراچی کے تاجروں نے کہا قیدی نمبر 804 سے بات کریں، ملک میں عبوری بحران ہے جو ختم ہو جائے گا۔ 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ساری پارٹی کو کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے مگر کبھی یک طرفہ فیصلہ نہ کریں۔ ہمارے پاس 9 مئی کے ثبوت ہیں۔ پاکستان میں حادثاتی جمہوریت بنی ہے۔ شرم کی بات ہے 2 کروڑ سے اوپر بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ عارف علوی نے کہا کہ اس وقت نظریں عدلیہ کی طرف ہیں۔ 6 ججز نے آواز اٹھائی ہے۔ ہمیں معلوم ہے مختلف بار ایسوسی ایشنز میں انتشار کی شرارت ہو رہی ہے۔ PTI رہنما نے مزید کہا کہ سعودی عرب ہمارا بھائی ہے اور ان کے جو وفد آ رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم CPEC کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ پاک فوج میں 3 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر ترقی اور تعیناتیوں کے اہم مرحلے میں DG ISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری، میجر جنرل عمر محمود بخاری اور میجر جنرل عنایت حسین کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ترقی پانے والے تینوں 3 اسٹار جنرلز کی تعیناتیاں بھی کر دیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری کو کمانڈر 11 فور پشاور، لیفٹیننٹ جنرل عنایت کو چیف آف لاجسٹک سروسز اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف فی الوقت بطور DG ISPR اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔
84 لانگ کورس میں عمر محمود بخاری نے اعزازی شمشیر اور حنزہ سے تعلق رکھنے والے عنایت حسین نے صدارتی گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ 3 اسٹار عہدے پر ترقی پانے والے یہ دونوں افسر جی ایچ کیو میں وائس چیف آف جنرل اسٹاف میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والے احمد شریف چودھری جو ڈی جی ISPR ہیں اور اب بھی اسی اہم پوزیشن پر تعینات رہیں گے، تاہم ISPR نے اس بارے میں بیان جاری نہیں کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 13 سے 16 مئی تک چین کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کے ساتھ 5ویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی شریک صدارت کریں گے۔ دونوں فریقین اقتصادی اور تجارتی تعاون سمیت پاک چین 2 طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیں گے۔ اعلیٰ سطح کے تبادلے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اپ گریڈیشن اور مستقبل کے رابطے کے اقدامات ہوں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ دونوں رہنما علاقائی، جغرافیائی، سیاسی منظرنامے اور کثیر الجہتی فورم پر 2 طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے موقع پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی رہنماؤں، سینئر وزراء اور سرکردہ کارپوریٹ ایگزیکٹو سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی تاریخوں پر مشاورت جاری ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ابھی تک کسی حتمی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ دونوں ممالک کے وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام دورے کی تاریخ پر مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار خود اعلیٰ سعودی حکام سے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کے حوالے سے رابطے میں ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران دی تھی، جس کو سعودی ولی عہد نے قبول کر لیا تھا۔